قریب آ جائیں، بیٹھنے والے حضرات قریب آ جائیں، مل کر بیٹھے، جڑ کر بیٹھے، دور دور پھیل کر نہ بیٹھے۔ جو باہر کے حصے میں بیٹھے ہیں، اگر آپ بیٹھنے ہی والے ہیں تو اندر آ جائیں، مجلس میں جڑ کر بیٹھے، اور جانا ہے تو ابھی چلے جائیں، درمیان میں اٹھ کر نہ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر یقیناً تمام انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا مگر ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق اور حق یعنی دین کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد یہاں سے ترتیب کے ساتھ سورہ ناس تک انشاءاللہ جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، تقریباً لوگوں کو یہ سورہ بھی یاد رہتا ہے، تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں تاکہ ترتیب بھی یاد رہے۔ نماز پڑھنے میں جو سورہ ثانی سورہ پڑھتے ہیں ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یعنی پہلے اوپر والا سورہ پڑھیں گے، اس کے بعد نیچے والا سورہ پڑھیں گے۔ اگر پہلے نیچے والا پڑھ لیے پھر اوپر والا پڑھیں گے، نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسا پڑھنا مکروہ ہے، اچھا نہیں۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، اس کی ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اس کے اندر ایک سورہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد والا سورہ ہی دوسری رکعت میں پڑھنا ہے، یا نہیں تو کم سے کم 2 سورے یا 3-4 جتنے بھی کم سے کم 2 سورے گیپ چھوڑ کر اس کے بعد والا سورہ پڑھنا ہے۔ ایک سورہ پڑھیں، ایک سورہ چھوڑ کر اس کے بعد والا سورہ پڑھیں، یہ بھی مکروہ طریقہ، اچھا نہیں، پسند نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ترتیب یاد رکھیں کہ کون سا سورہ پہلے ہے، اس کے بعد کون سا، اس کے بعد کون سا، تاکہ نمازوں میں پڑھنے میں بھی آسانی ہو اور قرات جو ہے سنت کے مطابق پسندیدہ طریقے سے کیا جائے، مکروہ طریقے سے نہ پڑھا جائے۔ مکروہ بولے تو ناپسند، اچھا نہیں۔ سب سے پہلے والعصر جو کہ چھوٹے سوروں میں یہی ایک چھوٹا سورہ، اس کے بعد اوپر والے جتنے بھی سورے سب بڑے بڑے ہیں۔ والعصر یہ واو اگر شروع میں آتا ہے تو اس کا معنی قسم، اور اگر درمیان میں آتا ہے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے اور، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تو واو کا معنی اور، شروع میں اگر وہ آ رہا ہے والعصر تو اس کا معنی ہے قسم، قسم ہے عصر، عصر کہتے ہیں زمانہ، وقت۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی اور زمانے کی قسم کھائی۔ اب قسم جو کھائی جاتی ہے اس کا مطلب قسم کھانا، یا ہماری زبان میں بولتے ہیں کھایا تو نہیں جاتا، قسم کا مطلب ہے کسی بات کو تاکید کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کسی چیز کی بڑائی کو بیان کی جاتی ہے، کہ اس بڑی چیز کو ہم گواہ بنا کر بول رہے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے جائز ہے، لائق ہے اللہ کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم کھائے، کسی کی بھی قسم اٹھائے، اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے لائق ہے، کیونکہ قسم جو اٹھائی جاتی ہے اپنے سے بڑی کی اٹھائی جاتی ہے، اپنے سے بڑی کوئی بھی چیز۔ اب اللہ سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، تو بندوں کے لیے جو چیزیں بڑی بڑی ہیں
اللہ نے ان بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھا کر آگے بات بیان کی ہے. کہیں سورج کی قسم کھائی، کہیں چاند کی قسم کھائی. تو اس طریقے سے مختلف چیزیں. ایک یہاں اللہ نے زمانہ اور وقت کی قسم کھا کر بتلا رہے ہیں. قسم کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب آگے جو ہم بات بولنے جا رہے ہیں وہ بڑی اہم بات ہے اور بڑی پکی بات ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے. تو قسم انسان کو چاہیے کہ خواہ مخواہ چپکے چپکے چھوٹی چھوٹی باتوں میں قسم نہ کھایا کرے، بلکہ آدمی اپنی ایسی عادت بنائے کہ جب بات کرے تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کہ ہم جب بولیں گے سچ ہی بولیں گے. کہ ہمیں اپنی باتوں میں جھوٹ کی ملاوٹ اتنی کرنی پڑ گئی کہ آدمی کو کبھی اپنی سچی بات پیش کرنے کے لیے لوگوں کو قسم کھا کر یقین دلانا پڑتا ہے. اب اللہ تعالیٰ تو وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے سچ کون بولتا ہے زیادہ؟ اللہ سب سے سچ بولتے ہیں، اللہ ہی سچ بولتے ہیں. اللہ کو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں اور اللہ بولتے بھی نہیں. پھر اللہ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ یہ بندوں کے مزاج کے حساب سے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ قسم کھا کر جو بندہ بات بولے گا وہ پکی بات ہوگی، وہ سچی بات ہوگی. اس لیے اللہ نے ہم انسانوں کے مزاج کے حساب سے ہمیں سمجھانے کے لیے قسم کھا کر بتلایا، حالانکہ اللہ کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اللہ یوں ہی بول دے، سچی بات ہے، پکی بات ہے. مگر کچھ لوگ جو یقین جلدی نہیں کرتے، ان کو یقین دلانے کے لیے اللہ نے یہ طریقہ اپنایا. زمانے کی قسم، وقت کی قسم. آگے اہم بات یہ ہے ان الانسان، ان یقیناً، ان جہاں بھی یہ لفظ آئے گا یقیناً پکی بات ہے. الانسان جیسے کل آیا تھا الحمد، حمد کے معنی تعریف، الحمد تمام تعریف. تو یہاں بھی انسان، انسان، الانسان تمام انسان، الانسان تمام کے تمام انسان، لفی میں خسر نقصان، لفی خسر نقصان میں پڑے ہوئے ہیں. ان الانسان تمام کے تمام انسان یقیناً لفی خسر خسارے میں ہے، سب انسان خسارے میں ہے. اس کی تفصیل آگے کروں گا کیوں خسارے میں ہے اور اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی. پہلے ترجمہ یاد کر لیں، الفاظ بھی رٹتے جائیں دھیرے دھیرے میرے ساتھ. ان الانسان یقیناً تمام انسان، لفی خسر خسارے میں ہے، نقصان میں پڑے ہوئے ہیں. الا الذین، ہاں مگر، الا جیسے لا الہ الا اللہ، کوئی خدا معبود نہیں ہے مگر اللہ کے، سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو الا مگر، سوا، تمام انسان نقصان میں ہیں سوائے یعنی ان لوگوں کے علاوہ. تو آگے ہم بیان کر رہے ہیں یہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، ان کے علاوہ سب نقصان میں ہیں. اب کون لوگ نقصان میں نہیں ہیں؟ الا سوائے ان لوگوں کے، الذین جو لوگ آمنو اللہ پر ایمان لے آئے. آمنو ایمان لے آئے، کس پر ایمان لاتے ہیں؟ اللہ ہی پر. اللہ نے جو جو چیزیں بتائی ہیں، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، غیب پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان. تو بہرحال یہ سب ملا کر ایمان ہے. الا الذین آمنو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، وعملوا اور عمل کرے. ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد عمل کرے. الصالحات، کیونکہ عمل دو طرح کے ہیں، ایک اچھے ہیں اور ایک برے. تو عمل برا بھی ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا برے عمل کرنے والے تو نقصان میں پڑے ہوئے ہی ہیں. اچھے اعمال کرنے والے ایمان کے بعد وعملوا الصالحات، اور جو لوگ اچھے اعمال کیے.
वतवासौ, और ये वाव दरमियान में आता जा रहा, वाव और इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, व और अमीलुस सालिहात, अच्छे आमाल किए, व और तवासौ, वसीयत किए, वसीयत किए। वसीयत कहते हैं जैसे मरने वाला आदमी जो आखिरी बातें बोलता है, आखिरी कुछ ताकीद करता है, इसे वसीयत कहते हैं। क्योंकि उस वक्त में आम तौर पर आदमी मरने वाला लोगों से मजाक नहीं करता, मरने वाला आदमी उस मौके पर यकीनन झूठ नहीं बोलता, और उस मौके पर जो बातें बोलेगा वो सबसे जरूरी और सबसे अहम बातें बोलेगा। आखिरी वक्त है, आदमी सकरात में है, दुनिया से जाने का वक्त उसका आया है, तो उस मौके पर अपने भाइयों से, बहनों से, बच्चों से, बीवी से, माँ बाप से जो बोलेगा, मजाक तो नहीं करेगा ना। जिंदगी में हो सकता है आदमी मजाक कर ले, मरने वाला आदमी मजाक नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, और जो बातें बोलेगा एकदम अहम और जरूरी बातें बोलेगा, और बड़े ताकीद के साथ और बड़े दुख और दर्द के साथ बोलेगा कि मेरी ये बातें रह गई हैं, मेरा ये काम रह गया है, मेरे बाद ये काम कर देना, फलां को कुछ दे देना, फलां की मदद कर देना, ये बातें जो लोग बोलते हैं, तो इसे वसीयत कहते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया वतवासौ, जो वसीयत करते हैं, यानी ऐसा लोगों को बात करते हैं जैसे मरने वाला दुख, दर्द, फिक्र के साथ और सच्ची बात और यकीनी बात लोगों को बोलता है। तो ये लोग भी अपनी जिंदगी में लोगों से ऐसी दर्द की बात बोलते हैं, ऐसी यकीनी और पक्की बात बोलते हैं, बिल हक, हक के बारे में। हक यानी दीन, हक दीन है कि हमारा दीन इस्लाम, इन्ना दीन इंदल्लाह अल इस्लाम, दीन सिर्फ इस्लाम ही का नाम है। तो सबसे ज्यादा हक हमने जिसको माना वही दीन हक है। वतवासौ बिल हक, तो दीन हक की एक दूसरे को ताकीद करते हैं कि देखो दीन पर चलते रहो, नमाज की पाबंदी करो, रोजा रखो, अगर अल्लाह ने माल दिया है ज़कात अदा करो, हज करो, उम्रा करो, कुरान की तिलावत करो, जिक्र करो, ये आखिरत में काम आने वाली चीजें हैं। तवासौ बिल हक, एक दूसरे को हक की ताकीद करते रहना, दीन पर चलने के बारे में समझाते रहना। वतवासौ, और ऐसे ही एक दूसरे को वसीयत और ताकीद करते रहते हैं बिस्सब्र, सब्र करने की। अब सब्र के कई माने हैं, पहले भी हमने बताया था कई मर्तबा। बहरहाल सब्र, अस्सब्रु अला ताआत वस्सब्रु अनिल मासियत वस्सब्रु अलल बलियात, तीन चीजों को सब्र कहते हैं। अल्लाह ताला की इताअतों पर जमना, जैसे रोजा रखना, नमाज पढ़ना, तिलावत करना, जिक्र करना, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, ये तमाम चीजें क्या है? ये अच्छे काम, अल्लाह के अहकामात पर अमल करना। तो ये अमल करने वाला बंदा जब तक सब्र नहीं करेगा अमल नहीं कर सकता। नमाज पढ़ने के लिए सब्र चाहिए, रोजा रखने के लिए सब्र चाहिए, हज करने के लिए सब्र चाहिए। जब तक बंदे में सब्र, सब्र का असल माना क्या है? अपने नफ्स को कंट्रोल करना, रोकना। अगर एक लफ्ज में इसका तर्जमा करें, सब्र का माना है रोकना, यानी अपने नफ्स को, अपने जज्बात को, ख्वाहिशात को रोको। जैसे दिल चाहता है कि बाहर जाए, दिल चाहता है कि मस्जिद के अंदर ना आए, लेकिन अपने नफ्स को कंट्रोल करते हुए आदमी मस्जिद के अंदर लाता है, नमाज में लगाता है। रमजान में दिल चाहता है कि रोजा ना रखे, बड़ी परेशानी तकलीफ है, आदमी अपने आप को उस पर जमाता है। तो ये सब क्या है? सब्र। नेकियों के करने पर भी सब्र कहते हैं, और ऐसे ही गुनाहों को छोड़ना भी सब्र है। अब रोजे की हालत में दिल चाहता है कि मोबाइल में देखे, वीडियोस देखे, फिल्म देखे, गाने सुने, मगर
آدمی اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم روزے کے ساتھ ہیں، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ رمضان کے بعد بھی نہیں کرنا ہے، مگر کم سے کم بندہ گناہوں پر اپنے آپ کو ضبط کرتا ہے، روکتا ہے، تو گناہوں کے چھوڑنے پر کنٹرول کرنا یہ بھی صبر ہے۔ اور ایک ہے عام صبر، جو بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں پہنچ جائیں، کوئی انہونی ہو جائے، آدمی اس پر بھی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے۔ کیا کنٹرول؟ اس وقت میں دل چاہتا ہے کہ چیخ چیخ کر روئیں، چلائیں، کپڑے پھاڑ لیں، جیسے کسی چہیتے کا انتقال ہو گیا، اپنے بچے کی موت ہو گئی، اب دل چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کر دیں، مگر شریعت کو آدمی دیکھتا ہے کہ کہتا ہے نہیں، اللہ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کوئی بڑی بات زبان سے نہیں بولنا، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دے، کوئی مال کا نقصان ہو گیا، دکان جل گئی، کاروبار ٹھپ ہو گیا، آدمی کا دل چاہتا ہے کہ خودکشی کر لے، مر جائے، کہتا نہیں یار اللہ کا حکم ہے، کنٹرول کرو، صبر کرو۔ تو یہ کہ مصیبتوں پر آدمی اپنے نفس کو، جو اس کے تقاضوں کو روکتا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ عام طور پر لوگوں نے صبر کا ایک ہی معنی سمجھا کہ مصیبت پر صبر کرنا۔ صبر کا معنی عبادت کرنا بھی صبر ہے، گناہوں سے رکنا بھی صبر ہے، مصیبتوں پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بھی صبر ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور صبر کرنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ چار کام کرنے والے لوگ نقصان سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر جو فرمایا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پورے قرآن کے بجائے صرف یہ ایک سورہ اتار دیتے تب بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے بس تھا۔ یہ ایک سورہ کافی تھا سمجھنے والوں کے لیے، کہ دیکھو اللہ نے سب سے پہلے، اب ترجمہ تو ہو گیا، ذرا تفسیر سن لیجئے۔ اللہ نے قسم زمانے کی کھائی، کہ قسم ہے وقت کی، آگے انسان کا نقصان، اور پہلے زمانے کی قسم، پہلے اللہ نے زمانے کی، وقت کی قسم کھائی، اور آگے فرمایا تمام انسان نقصان میں ہے۔ تو معلوم ہوا یہ وقت اور یہ نقصان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ تھوڑا توجہ چاہوں گا، وقت اور انسان کا نقصان، یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ تمام انسان نقصان میں ہے۔ کیسے نقصان میں ہے؟ کہ دیکھو ہم سب کو اللہ نے جو دنیا میں بھیجا، ایک ڈیل کرنے کے لیے بھیجا، تجارت کرنے کے لیے بھیجا، ایک بزنس کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہوا ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، کہ وہ جو گمراہ لوگ ہیں انہوں نے ہدایت کو دے کر گمراہی کو خرید لی، وہ لوگ آخرت کو بیچ کر دنیا کو خرید لیا۔ تو یہاں ایک خرید و فروخت چل رہا ہے۔ تو تمام انسان دنیا میں آنے والے یہاں کچھ بیچتے ہیں اور کچھ خریدتے ہیں، اور خرید و فروخت کرنے میں، بزنس کے اندر اگر آدمی ایکٹیو نہ رہے، توجہ کے ساتھ اپنے مال کو صحیح جگہ بیچنے میں اور صحیح وقت میں خرچ کرنے میں اگر ہوشیار اور عقل مند نہ رہے تو اپنا بہت بڑا نقصان کرے گا۔ یوں سمجھو دنیا کا مارکیٹ لگا ہوا ہے، بازار لگا ہوا ہے، اور ہم سب خریدار بھی ہیں اور ہم سب بیچنے والے بھی ہیں۔ ہم سب کیا بیچ رہے ہیں؟ دنیا میں آنے والے کے پاس کیا ہے جو وہ بیچ سکتا ہے، اور کیا ہے جو خرید سکتا ہے؟ تو غور کر کے دیکھیں تو ہمارے پاس بیچنے کی کوئی چیز اگر ہے تو ہمارا وقت ہے۔ ہم سب کے پاس بیچنے کا وقت ہے، یہ ہم بیچ سکتے ہیں، اور خریدنے کی آخرت ہے، ثواب، نیکیاں، اعمال کے ذریعے سے آخرت کی نیکیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سمجھایا ہے، اگر سمجھ میں آ جائے بندہ کام کر لے گا، اور اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا نقصان میں رہے گا، اور آخرت میں جنت میں اگر چلا بھی جائے تب
بھی نقصان کا افسوس جنتیوں کو رہے گا اپنے وقت کو جو برباد کیے تھے اس کا۔ سوچیں گے کاش یہ جو چند لمحے ہمارے برباد ہو گئے اسے بھی ہم صحیح استعمال کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو یہاں یہ جو ہماری ایک ایک سانس اندر آ رہی ہے باہر نکل رہی ہے، تو یہ سانس ہماری دنیا کا قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ رأس المال کہتے ہیں، بزنس کرنے کا مین ہمارا سرمایہ۔ یہ سانسیں ہم بیچ سکتے ہیں اور بیچ رہے ہیں۔ اب دیکھیے تین طرح کے لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا سب لوگ نقصان میں ہیں۔ نقصان میں وہ بندہ بھی ہے جو اپنی سانسیں بیکار کر رہا ہے، ایک ایک سانس آدمی کی آ رہی ہے جا رہی ہے اور اس میں نہ کچھ کما رہا ہے اور نہ کچھ گنوا رہا ہے، بس سانسیں اس کی برباد ہو رہی ہیں، تو یہ بھی نقصان میں۔ اور اس سے زیادہ نقصان میں وہ ہے جو اپنی ان سانسوں کو گناہوں میں بیچ رہا ہے۔ تھوڑا سوچئے، انسان سب نقصان میں پڑے ہوئے ہیں، جو ویسٹ بیکار بیٹھا ہوا کچھ نہیں کر رہا ہے اس کا بھی نقصان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان سانسوں کے بدلے میں کچھ تو کما سکتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ چپ کے بیٹھے بیٹھے ایک ایک سانس کے بدلے میں اللہ کا نام لیتا رہے تو جنت میں ایک ایک درخت لگتا جائے گا، ایک ایک پودا لگتا جائے گا، تو نیکیاں خرید سکتا۔ جو آدمی وہ بھی نہیں کرتا، چپ ہے، وہ بھی نقصان میں پڑا ہوا ہے کہ کمانے کی جگہ پر اپنا رأس المال، اپنا قیمتی سرمایہ کیا کر رہا ہے؟ برباد کر رہا ہے۔ اس کو آسانی سے اگر کوئی بندہ سمجھ سکتا دنیا میں، اس کی ایک تجارت کی مثال ہے۔ دنیا میں ایک مارکیٹ میں ایک چیز بیچنے والا بندہ، آپ اسے دیکھ کر سمجھ سکتے ہو، برف کی سلیاں گرمیوں کے موسم میں لوگ بیچتے ہیں۔ یو پی میں تو ہم نے مارکیٹوں میں بیچتے ہوئے دیکھا، یہ ہماری طرف کم ہے۔ جو برف کے بڑی بڑی سلیاں اپنے ٹھیلے پر گاڑیوں پر رکھ کر مارکیٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کو دیکھو اور اپنی زندگی کو پہچانو کہ وہ برف اس کا رأس المال، اس کا سرمایہ ہے جو بیچنے کے لیے لایا ہے۔ اگر بکتا نہیں تب بھی نقصان میں ہے، ایک ایک لمحہ پگھل رہا ہے، اس کا برف پگھل کے پانی ہو رہا ہے، اور جتنا پگھل جائے گا اتنا نقصان میں جائے گا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے ہمارا جو رأس المال، ہمارا جو قیمتی سامان ہے، یہ برف کی طرح چاہے آپ روکنا چاہو تب بھی نہیں رکے گا۔ لمحہ پگھل کے ہماری یہ جو سانسیں ہیں نا، برف کی مانند پگھل کے پتلی اور ختم ہو رہی ہیں، اور جہاں یہ سانس آخری ہوگی آدمی کا انتقال ہو جائے گا۔ تو یہ سانسیں جو استعمال میں نہیں آ رہی یہ بھی نقصان میں، اور اس سے زیادہ نقصان میں وہ ہے جو ان سانسوں کو اللہ کی نافرمانی میں لگاتا، گناہوں میں لگاتا ہے، کہ فائدے کی جگہ پر نقصان میں اپنے مال کو بیچ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سب انسان جو خاموش ہے وہ بھی نقصان میں، جو گناہ کر رہے وہ بھی نقصان میں۔ ہاں، تیسرا وہ ہے جو نقصان سے باہر ہے، جو اللہ پر ایمان لائیں گے۔ صرف ایمان سے کام نہیں چلے گا، ایمان کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان سانسوں کو اچھے کاموں میں استعمال کریں۔ نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، جو بھی کم سے کم سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، درود شریف، کچھ تو بھی آدمی کرتا رہے۔ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے کام کرنے والے، یہ نقصان سے باہر ہے۔ یہ دونوں چیزیں اپنے لیے، ایمان لانا اور اچھے کام کرنا، یہ اپنے لیے، اور دوسرے دو کام دوسروں کے لیے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ دوسروں کو بھی دین پر چلنے کی وصیت کرنا، یعنی دعوت دینا۔ نماز نہیں پڑھ رہے تو دوسروں کو کہنا کہ بھئی نماز پڑھ لو۔ کوئی دوست ہمارا روزہ نہیں رکھ رہا ہے، روزے کے بارے میں سمجھانا، تاکید کرنا، اور اگر وہ کچھ سوال کرے تو سمجھانا، اگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی ہے تو ہمت بندھانا، کبھی ڈرا کر، کبھی سمجھا کر، کبھی محبت سے، کبھی نفرت سے، طرح طرح سے، بہرحال تاکہ وہ بندہ عمل پر آ جائے۔
اور خاص کر دین کی وصیت کرنا ہر بندے پر ضروری ہے، کم سے کم اپنے گھر والوں، کم سے کم اپنا گھر۔ اگر گھر کا یجمان ہے، بڑا آدمی ہے، نماز کو آ گیا، گھر والے سوئے ہوئے ہیں، سمجھ رہا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور یہ اٹھتے نہیں، آتے نہیں، مانتے نہیں، کیا کریں ان کا؟ وہ دیکھیں گے، ہماری اپنی آخرت بنا لیتے ہیں۔ یہ تصور بھی غلط ہے، کیونکہ اپنے اعمال کی وجہ سے آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، اپنے گھر والے اس نیک عمل والے کو بھی جہنم میں لے جائیں گے، کہ وہ سب اس کے لیے رکاوٹ اور آڑ بن جائیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شوہر بنایا تھا، بیوی پر تمہارا اختیار تھا، الرجال قوامون علی النساء، کنٹرول کر سکتے تھے، تم دنیا کے بارے میں کھانے پکانے، کپڑے دھونے، گھر کی صفائی ستھرائی کے بارے میں آرڈر دیتے تھے اپنی بیوی کو، کہ کیا دین کے بارے میں آرڈر نہیں دے سکتے تھے؟ تاکید نہیں کر سکتے تھے؟ اپنے بچوں پر اپنی زبردستی خدمت تھوپتے تھے اور اپنا حکم چلاتے تھے، تو بچوں پر تم دنیاوی احکامات چلاتے ہو، تو کیا دین کے بارے میں تم حکم نہیں دے سکتے تھے؟ زبردستی نہیں کر سکتے تھے؟ اگر نہیں چلاؤ گے تو یہ ہر آدمی کے لیے آڑ اور رکاوٹ بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لانا اور اچھے کام کرنا یہ اپنے لیے ہے، اور دوسرا دو کام، حق کی وصیت کرنا یعنی امر بالمعروف، نیک کام کرنے کے لیے کہنا، وتواصوا بالصبر، اور گناہوں کو چھوڑنے کی بھی تاکید کرنا۔ اپنے بچوں کو سمجھانا کہ گھروں کے اندر جو 10 سال کے اوپر ہو گئے بچے، ان بچوں کو نماز کی پابندی کرنے کے لیے کہنا، روزہ رکھنے کے لیے کہنا، ان کو تاکید کرنا۔ اگر بچے ہمت ہار جاتے ہیں تو ان کو ہمت بڑھانا، بعض بچوں کو شوق دلانا کہ رمضان کے اگر تم روزے زیادہ رکھو گے، 3-4 بچے ہیں، کون سب سے زیادہ روزہ رکھے گا ہم اسے الگ سے انعام دیں گے، یہ شوق پیدا کرنا۔ اور گناہ اگر بچے کرنے، موبائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے، وتواصوا بالصبر، بچوں کو ڈانٹنا اور ان کو گناہوں سے رکنے کے لیے وصیت کرنا۔ تو یہ دو کام دوسروں کے لیے، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ صبر مانگنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے، اور صبر کرنے کے لیے لوگوں کو حکم دینا اور وصیت کرنا۔ تو میرے حال 4 کام جو لوگ کریں گے نقصان سے خارج، نقصان سے باہر، ان کی اپنی سانسیں نفع میں جا رہی ہیں، اور جو اس کے علاوہ جو لوگ ہیں سب نقصان میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہیں سنی باتوں پر اور اس سورے کے تقاضے پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔